باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوف شیء من القرآن کبیت الخرب۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر اللہ کے قرآن میں سے کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کی مثال ایک ایسے ویران، کھنڈر اور غیر آباد گھر کی طرح ہے کہ جس کو مالک بھی جب دیکھے تو اس کے اندر اسے خوف محسوس ہو، وہ بھی اپنا گھر ہونے کے باوجود اس میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو آج ہم آپ کو قرآنی ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جو عمل آپ ہر وہ کام کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے بات منوانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خواہش ہے کہ جو شخص مجھ سے انٹرویو لے تو وہ اس کا دل میرے ساتھ مانوس ہو، وہ میری بات کو سنے اچھے انداز سے۔ یا آپ کہیں کسی کے پاس نوکری کے لیے پوچھنے جا رہے ہیں تو تاکہ وہ آپ کو پہلی نظر پر ہی اس کے دل کے اندر آپ کا احترام، وہ آپ کو قبول کر لے۔ یا آپ کا کہیں کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، عدالت کے اندر ہے، یہ کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے کہ آپ وہ مسئلہ آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ مسئلہ آپ کی امنگ کے مطابق، امید کے مطابق ہو، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو خوف ذہن کے اندر ہے کہ شاید وہ مجھے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، تو یہ آپ آیت طیبہ، یہ سورہ پاک آپ اس کا ورد کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی بات بھی مانے گا اور بحمدہ تعالی اس آیت کے فضل سے وہ آپ کی انتہا سے بڑھ کر عزت اور احترام کر دے گا۔ اس لیے اس وظیفہ کو ہم نے یہ نام دیا ہے کہ وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی خاطر آپ کریں گے تو وہ آپ کا منٹوں میں غلام بن جائے گا۔ اب یہ ہے کیا؟ لیکن اس وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو یہ اکثر گزارش یہی کریں گے کہ ہمارے وظائف آپ کو اسی وقت سے فائدہ دیں گے جب تک کہ آپ پنجگانہ نماز کو اپنا معمول بنائیں گے اور صدقات و خیرات کو ضروری کریں گے۔ اپنے صدقات و خیرات کو ضروری جتنا بھی ممکن ہو سکے، یہ اتنا عظیم مقصد ہے، صدقات و خیرات اتنا عظیم کام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث طیبہ میں ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے روز جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے سایہ عطا فرمائے گا، جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک شخص ایسا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجل تصدق اخفا، فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کو مخفی رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، دکھلاوا نہیں کرتا۔ فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسا صدقہ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کے اس عمل سے کسی دکھی مسلمان کی دکھ کا مداوع ہو جائے، اس کی پریشانی حل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔
اب عمل کیا ہے؟ عمل ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت نمبر 106، اس کی آیاتیں 4، صورت مبارکہ ہے سورۃ القریش۔ یہ عمل آپ نے کرنا کس طرح ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں اس میں۔ جب بھی آپ اپنے مقصد کے لیے نکلیں، کسی کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پلاٹ کسی کے قبضے میں آپ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ اپنا اثر و سوخ ملا کر مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا وہ مانے ہی نہ، بات کرنے پر ہی راضی نہ ہو، تو یہ بہترین عمل ہے اس کام کے لیے بھی۔ یعنی کوئی بھی مشکل سے مشکل کام جو آپ کرنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ شاید میرا وہ کام نہ ہو، انشاءاللہ العزیز آپ یہ ورد کریں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور بندہ بھی موم کی طرح پگھل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی مقصد جائز ہو اور جائز مقصد کے لیے ہو۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ کہ عمل ہے سورہ قریش کا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک شروع میں اور 11 مرتبہ عمل کے بعد اور 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تصور اس شخص کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور تصور رکھنے کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں، آپ اس کا تصور کر کے اس پہ 3 مرتبہ پھونک لگا دیں، پھونک مار دیں اس پہ۔ انشاءاللہ آپ جب مقصد کے لیے جائیں گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور جب آپ وہاں تک پہنچیں تو وہاں تک معاملہ ہونے تک سورہ قریش پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال کے اس قرآنی عمل سے، قرآنی وظیفہ سے آپ اپنے جائز مقصد میں ضرور بضرور کامیاب ہوں گے۔